السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل یم فسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے شہر ملباگل کا جو ادارہ مدرسہ دارالعلوم ملباگل کا ایک اور بہترین سا خوبصورت سا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی مدرسے کے ایک اساتذہ میں سے حافظ مجیب صاحب نے بہترین انداز میں اجلاس کی شروعات پر خیرات پیش کی ہے، اور ایک جو دو حفاظ ہوئے تھے، جو حافظ قرآن ہوئے تھے، دو بچے، ان میں سے ایک نے نعت پڑھی، ایک نے تقریر کی ہے۔ آپ حضرات ان کی ضرور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ان تینوں کی ہمت افزائی کے لیے آپ کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آخر میں لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظے میں قوت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں، خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کے شان میں نعت اشعار پیش کیا جائے تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت اشعار پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد ریان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ موصول تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی۔ جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی۔ جس نور کے صدقے خلد بنی، جس نور کے صدقے خلد بنی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی۔ بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ روتے ہوئے جن کی رات کٹی، روتے ہوئے جن کی رات کٹی
وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی ہر راہ میں کانٹے ان کے پیچھے دشمن کو دعا وہ دیتے رہے دشمن کو دعا وہ دیتے رہے وہ جن کی ادا ہے سب سے بھلی وہ جن کی ادا ہے سب سے بھلی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ مظہر ذات نور خدا وہ نور سراپا صلی اللہ وہ نور سراپا صلی اللہ اسلام کی جن سے دھوم مچی اسلام کی جن سے دھوم مچی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی معراج کی شب ہے جن کے لیے بے چین ورب ہے جن کے لیے بے چین ورب ہے جن کے لیے سر عرش بری محفل ہے سجی سر عرش بری محفل ہے سجی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی اسراء کی حسی شب کیا کہنا اقصیٰ کا مصلی کہنے لگا اقصیٰ کا مصلی کہنے لگا نبیوں کی امامت جن کو ملی نبیوں کی امامت جن کو ملی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی محشر میں شفاعت کر دیں گے کوثر بعنایت کر دیں گے کوثر بعنایت کر دیں گے تم ذکر کرو ہر ایک گھڑی تم ذکر کرو ہر ایک گھڑی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی وہ میرے نبی ہے میرے نبی جو ہاشمی ہے
امی لقب وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہترین انداز میں نعت اشعار پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو اس کے بعد میں آئے ہوئے تمام مہمانان اعظام کا، بالخصوص اسٹیج پہ جو جلوہ افروز مہمانان اعظام ہے اور آئے ہوئے تمام احباب کا اور علماء کرام کا ہم مدرسے ذمہ داران کی طرف سے استقبال، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور بے حد خوشی و مسرت کا احساس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دعوت کو قبول فرما کر ہمارے ادارے کے اندر جمع ہوئے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ مدرسے کے اندر طلباء کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ طلباء کے اندر قوت بیانی اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے انجمنوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدرسے حاضہ میں بھی بزم مقصود کے نام سے انجمن انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی کا نمونہ پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد بلال ملباغل صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، موصوف تشریف لائے اور اپنے معافی ضمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، ذمہ داران مدرسہ، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خوشی کے موقع پر اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ پوری کائنات میں اور پوری دنیا میں سب سے صحیح اور سب سے پاورفل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تقریر کو روشنی دے۔ نہ ہو بلند کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو بلند کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا
बुलागा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से वो हसीन तोहफा है जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलागा, उदबा व शोरा हयान शजर रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। मेरे भाइयों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पशमुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हजरत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्ज देता है। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसी वो बलीग ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुजू हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने लिया है। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व बशाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसके हर पर 10-10 नेकियां मिलती है। यही वो कुरान है जिसने ज़हन कुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है अगर मोमिन इसे पढ़ता है तो फरिश्ते उसके पेशानी पर बोसा देते हैं। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसके हिफ्ज करने से हाफिज कुरान के माँ बाप को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत चांद और सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाएंगे। मोहतरम हाज़िरीन, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, इसके पढ़ने को हिमाकत बताया जा रहा है, बल्कि यही वो कुरान है जो जन्नत में जाने का जरिया है। मोहतरम हज़रात, क़यामत का मैदान होगा, ऐसे 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेंगे और उस हाफिज कुरान की बरकत से, उस हाफिज कुरान की बरकत से उन 10 जहन्नमियों को नजात हासिल होगी। मेरे भाइयों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सआदत है जो मादन हयात सरचश्मे जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसे जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता तो कोई उनको जोहलाए अरब का खिताब देता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जोहलाए अरब था सहाबा इकराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम मौज़ून का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कसर और किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया। आज कुरान को बदलने की कोशिशें की जा रही है। इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नंबर 13 पारा नंबर 14 आयत नंबर 9 में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिस किताब को अपने जिम्मे में ले ले, अल्लाह जिस किताब को अपने हिफाजत में ले ले, तो किसी की क्या मजाल कि वो इस कुरान की एक सूरत तो क्या, एक आयत तो क्या, एक हर्फ बदल कर दिखा सके। हाँ, कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हाँ, कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अफसोस सदा अफसोस, आज हमने कुरान के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसकी सर पर इज्जत और रफ़त का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी। वो मुस्लिम कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो मुस्लिम कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन गई है। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल के रहने वाले खुखार दरिंदे ने मैदान खाली कर दिया था, आज ये चूंटी भी उस हुक्म का मानने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामिया कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निजाम है जिसमें जिंदगी का हर पहलू बयान किया गया है। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है जिसमें दुनिया व आखिरत की अजमत और शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान कुरान की अहमियत से ना वाकिफ, कुरान की अजमत से ना वाकिफ, कुरान की फजीलत से ना वाकिफ, कुरान की बरकत से ना वाकिफ, कुरान की रहमत से ना वाकिफ, कुरान की रफ़ात से ना वाकिफ।
پتھر کا کلیجہ رکھنے والے جب حضرت عمر نے قرآن کو سنا، جب حضرت عمر نے قرآن کو پڑھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عمر قاتل ہونے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے۔ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر کے کلیجہ رکھنے والے حضرت عمر کو بھی ایمان کے دائرے میں کھینچ لیا، اسلام کے دائرے میں کھینچ لیا۔ اے مسلمانوں، آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان اور قرآن کی ضیاء سے روشن کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور مسلمانوں، آج ہی سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے صندوقوں میں بند کر دیا ہے، جس قرآن کو ہم نے چمچیوں میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا ہے، جس قرآن کو ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کر اپنے گلوں میں لٹکا لیا ہے، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا ہے، اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے۔ جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس کو ہم خود تلاوت کریں گے۔ جس قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے ترک کر دی ہے، اس کو ہم مینارہ نور بنائیں گے۔ اے مسلمانوں، اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب، انصاف کا سورج جگمگائے گا۔ آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، قرآن و اسلامی تعلیمات سے لاکھوں میل دور جا چکے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب کہا ہے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، پاس بھی تو ہے کر لیے بیٹا، تو نے سیکھا بھی ہے کچھ قرآن وران؟ بولا کہ یہ بھی کچھ ضروری تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اے مسلمانوں، ذرا اپنی زندگی میں ایک نظر ڈالیے، آج مسلمان دنیا بھر کے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ آج مسلمان پیسے کمانے کی فکر میں قرآن پڑھنا بھول چکے ہیں، پیسے کمانے کی چکر میں دن میں ایک مرتبہ جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ غور کریں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں ایک نظر ڈالیے، سوچئے کہ ہم حدیث نبویہ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی اولاد کو قرآنی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو فرنگیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی اولاد کو قرآن و حدیث سے دور انگریزی سے قریب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و اسلام کے خلاف۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم نہ دے، ضرور دے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دے۔ اگر خدا نخواستہ آپ اپنے بچوں کو جو پیسوں کی لالچ میں قرآن و حدیث سے دور رکھا، اگر آپ کی نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے گا خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا پڑے گا، اسے سینے سے لگانا ہوگا، قرآن کو رہبر بنائے، قرآن کو مطلوب بنائے، فرمان رسول کو ہادی فرمان بنائے، تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا ہو، قوانین قرآنیہ کو ایک دستور حیات بنائے۔ میں چند اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا، اب شعور میں گلفام بدلنا ہوگا، جس میں گردش نہ ہو وہ جام بدلنا ہوگا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شیراز بندی کی، یہ ملت منتظر ہے پھر نئی شیراز بندی کی، زمانہ منتظر ہے آج پھر تیری قیادت کا۔ رہو ثابت قدم بیر حوادث کے تھپیڑوں میں، رہو ثابت قدم بیر حوادث کے تھپیڑوں میں، کہ وقت امتحان ہے تیرے جذب استقامت کا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھ کتاب اللہ سنت رسول کا شیدائی بنا کر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہترین انداز میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی موصوف کو اپنے زمانے کا بہترین مقرر بنائے۔ دوستو، قرآن مجید ایک ایسی دولت ہے
اس پر جتنا زور دیا جائے اور جس بہترین انداز میں اس کو پڑھایا جائے تو اور طلباء کے سینوں میں محفوظ کیا جائے تو وہ آخر تک رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم اور ہمارے مدرسے کے ذمہ داران شروع ہی سے تعلیمی معیار کے اوپر کوشش کرتے رہے، تو حضرت مولانا مقصود عمران صاحب جو ہمارے دامت برکاتہم جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہے اور شاہی امام و خطیب جامع مسجد ہے جن کو شہر ملباگل کے اندر ٹیپو سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنگلور کے مشہور ادارہ مشکات العلوم تارا منڈل جو حضرت مولانا مفتی رفیع احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو اس جلسے کے مہمانان مکرم ہے اور اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ان کے زیر اہتمام میں چل رہا ہے۔ حضرت والا نے ہم سے ان مدارس کا رابطہ کیا، بالخصوص مہمانان مکرم حضرت مولانا سید یونس صاحب مفتاحی و قاسمی دامت برکاتہم ہمیشہ شروع ہی سے حضرت والا جو اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے ہمارے مدرسے پر توجہ رکھے ہیں اور گوناگو مصروفیات کے ہمارے مدرسے کے اندر وقت دیتے ہیں اور طلباء کو ترقی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں اسی کی ترقی کو پیش کرنے کے لیے مدرسے کے طلباء حافظ محمد بلال صلی اللہ اور حافظ محمد ریحان صلی اللہ دونوں موصوف کو دعوت دیتا ہوں، دونوں موصوف تشریف لائے اور مکالمہ پیش فرمائے۔ مفتی زبیر صاحب کا ہے، مفتی زبیر صاحب یہ دو طالب علم دارالعلوم الباغل میں پہلے حفاظ تھے۔ لاک ڈاؤن میں مدرسہ شروع ہوا تھا، ماشاءاللہ بڑی کم مدت میں بہترین نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا قرآن یاد بھی ہے۔ یہ اساتذہ اور ذمہ داروں کی توجہات کا ثمرہ ہے۔ اللہ ان تمام کی کوششوں کو محنتوں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو وغیرہ نہ لیں۔ لہو مات نبی کا جس